یہ وہ برگزیدہ ذاتیں ہوا کرتی ہیں جو پوری دنیا میں تشریف لایا کرتی ہیں اور اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارتی ہیں اور لوگوں کو اللہ اور رسول سے محبت کرنا سکھاتی ہیں۔ اور ہم ہندوستانی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے اولیاء اکرام ہمارے ملک میں تشریف لائے۔ خواجہ کا ہندوستان ہے، ہمارے خواجہ خواجہ صاحب ہوں کہ حضرت صابر پیا ہوں کہ حضرت وارث پیا ہوں کہ حضرت مخدوم اشرف ہوں کہ حضرت مجدد الف ثانی ہوں کہ بزرگان محررہ ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہوں کہ بزرگان بدایع شریف ہوں کہ چوچا شریف ہوں، ماشاءاللہ یہ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے۔ اور ہم کسی بھی سلسلے میں سے منسلک ہوں لیکن سب کے یہاں فیضان جو ہے وہ غوث پاک کا ملتا ہے، کیونکہ غوث پاک کا جو فیضان ہے وہ تمام سلسلوں میں جاری ہے۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء اللہ نے پوری دنیا میں اپنے سر جو ہے جھکا دیے۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں بہترین سے بہترین تعلیم بھی دینی ہے، لیکن سب سے پہلے انہیں ضروری دینی تعلیم دینی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دنیا میں ایک مدت کے لیے آئے ہیں اور پھر ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو لوٹ کے جانا ہے، اور ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمیں قبر کے حوالے کرائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت موجود ہے، تو عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی رنگ و بو میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ گاڑیوں سے سفر کرتے جا رہے ہیں اور دنیا کی تمام آسائشیں یہاں موجود ہوا کرتی ہیں، لیکن حضرات گرامی اچانک موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے اور ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، مولانا سرور صاحب اترولی والوں کے یہاں اہرو رامپور میں تھا، میں کل بھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کو مستقل اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کتنا خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اگر یہ تصور ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اس بات کو، انسان کا جو مشن ہوتا ہے، جو ویژن ہوتا ہے، اگر وہ مستقل اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، جیسے آپ کسی کا پلان ہے کہ ہمارے گھر میں اب ایک شادی ہونی ہے، تو وہ مستقل 1 سال اس کی تیاری کرے گا۔ کسی بچے کا پلان ہے کہ مجھے MBBS کے ایگزام میں بیٹھنا ہے، تو وہ نیٹ کی تیاری کرے گا، 10-12 گھنٹے پڑھائی کرے گا۔ IAS کی تیاری کرنے والا IAS کی تیاری کرے گا، تو وہ ادھر ادھر شادیوں فنکشنوں میں جانے سے بچے گا، اپنے مقصد پہ نظر رکھے گا۔ اسی لیے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ بالآخر مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں میرا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اسے جو چیز سامنے پیش آنی ہے اور وہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا ہے، اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب میرے سامنے میری موت ہوگی اور مجھے جو ہے تصور آخرت ہوگا، تو میں جو ہوں اپنی زندگی کے جو فیصلے لوں گا وہ اسی حساب سے لوں گا، پھر میں کسی پر ظلم کرنے سے بچوں گا۔ کہ اگر آج میں کسی پر ظلم کرتا ہوں، کسی کی زمین کا حصہ قبضہ لیتا ہوں، کسی کی دکان کا حصہ قبضہ لیتا ہوں، کسی کو بے عزت کر دیتا ہوں، کسی پارسا عورت کو الزام لگا دیتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھا دیتا ہوں، کسی سے پیسہ لے کر مار لیتا ہوں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں، کسی کو اپنی پاور سے اندر کروا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آج میں اپنی دنیاوی پاور کے ذریعے کامیاب ہو جاؤں، لیکن بالآخر مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پر اگر ایک بے سینگ والی بکری نے سینگ والی بکری کو زخم دیا ہوگا تو اس دن اس بکری کو بھی سینگ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم اپنی آخرت کا تصور اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہمارے ایکشنز بدل جائیں گے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ کبھی ہم اپنے پیسے کی طاقت میں، کبھی ہم اپنے پاور کی طاقت میں، کبھی ہم اپنی برادری کی طاقت میں، کبھی ہم کسی اور کانٹیکس کی طاقت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جسے لوٹ کے جانا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں اور ہم اس دنیا کی طاقتوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر سفر کرتا رہتا ہوں، نہ جانے کتنے ایسے نوجوان
ایسے گھروں میں ہوتے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہٹا کٹا اور مضبوط نوجوان سمجھتے ہیں۔ ایک مٹی کا ٹکڑا، چھوٹا سا مٹی کا ٹکڑا اگر سامنے آ جائے، موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان اپنی پوری زندگی کے لیے بستر سے لگ جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہنے والے بہت جلد انہیں بھول جایا کرتے ہیں، صرف ان کے گھر والے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اور دعا کے لیے اگر وہاں کوئی مولانا یا کوئی شیخ آتے ہیں تو دعا کے لیے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائی جو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیسے کی طاقت پہ اور پاور کی طاقت پر اور بدن کی طاقت پر جو لوگ بہت غرور کرتے ہیں، اور ان ماں باپ جنہوں نے انہیں بچپن سے پالا ہوتا ہے، کمزوری کی حالت میں بڑا کیا ہوتا ہے، اور اپنے بڑوں سے جو آنکھیں دکھایا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے کیس ہیں کہ ہمارے نوجوان بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، کبھی بھی دنیاوی اسباب پر جو ہے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سب کو ضروری علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی 8-10 سال مدرسے میں جا کے عالم دین نہیں بن سکتا، نہ اس سے یہ مطالبہ ہے شریعت کا، لیکن ہر کسی کو یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری علم دین سیکھے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یعنی ضروری دینی باتیں ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اور اگر ہم علماء سے سیکھیں روز 15 منٹ تو 1 سال میں انشاءاللہ ہم تمام ضروری دینی باتیں جان جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو شروع کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سال ماہوں سال گزرتے رہتے ہیں اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ ہم نماز کے مسائل سیکھ پاتے ہیں، نہ ہم روزوں کے مسائل سیکھ پاتے ہیں، نہ ہم حلال و حرام کے مسائل سیکھ پاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم بے عمل ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہمیں اپنی آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا ہے، اچھے نیک کام کرنے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کرے گئے ہیں، اور عبادت انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس ضروری علم ہوگا۔ اگر ہم ضروری علم ہی نہ حاصل کریں گے تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ تو میری گزارش ہے، ماشاءاللہ بہت علماء کرام اب علی گڑھ میں موجود ہیں، کہ سب لوگ کوشش کریں کہ ضروری علم دین حاصل کریں۔ حضرات گرامی، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مرد حضرات تو جلسوں میں اور جمعے کے دن کچھ سن لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہفتہ وارانہ یا 15 دن پہ اجتماع کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بہنیں بھی دین سیکھ سکیں، اور ہماری بہنیں اگر دین سیکھیں گی تو ہمارے گھروں میں دین آئے گا، ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنے گا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ہفتہ وارانہ اجتماع خواتین کے لیے بھی مستقل کرتے رہنے چاہیے۔ حضرات گرامی، جب ہم ضروری علم دین حاصل کر لیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہیں شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، یہاں سب شادی گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں منگنیاں ایسی ہو رہی ہیں آج کل کہ ان پہ شادیوں کا گمان ہوتا ہے، اس پہ ایسے گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ ابھی میرے کچھ سالوں پہلے میرے ایک کلاس میٹ کی شادی تھی، تو اس کے یہاں اس لڑکی کے والدین نے اس کو تو گاڑی دی ہی، اس کے ساس سسر کو بھی ایک گاڑی دی۔ اس طریقے کے فیشن، ابھی سمبل میں ایک شادی تھی، شاید 50 یا 60 موٹر سائیکلیں دی گئی۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شادیوں کو ایسا کر دے رہے ہیں کہ شادیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نہ جانے ہماری کتنی جو ہے بچیاں جو ہیں بے شادی کے رہ جا رہی ہیں، عمریں نکلی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنی شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور اپنے شادیوں کے عمل کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اتنا پریشان کن بنا دیا ہے حضرات گرامی۔ تو ہمیں اپنی شادیوں کو کنٹرول کر کے، ہمیں اپنے پارٹیوں کو کنٹرول کر کے، ہمیں اپنے اندر سادگی کا مزاج لانا ہے، اور اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے۔ جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن میں ہے، یعنی تعلیم میں ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اچھے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹروں سے علاج کرا سکیں، ہمارے اسپتال ہوں۔ اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے دین کی حفاظت کر سکیں، ہماری مساجد کی حفاظت کر سکیں، ہمارے اوقاف کی
ہمارے اوقاف کی حفاظت کر سکیں، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت کر سکیں، ہمارے شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ اچھے بزنس مین کی بھی ضرورت ہے، اچھے میڈیا پرسنز کی، اچھے ٹیچرز کی، ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہیں اور سے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے ہی بچوں میں سے نکلیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں دینی مزاج دینے کی ضرورت ہے، ان کی دینی اور دنیاوی اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ایک بہترین قوم کھڑی ہو سکے۔ اور حضرات گرامی، ہمارے یہاں جو تقوی، جو اللہ رب العزت سے محبت کا اور تقوی کا اور اونچائی کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ ہمارے یہاں برادری جو ہے وہ معیار نہیں ہے کہ یہ اونچی برادری ہے، نیچی برادری ہے، بلکہ تقوی جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کون زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ زیادہ اونچا مانا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہم کو اب ایک نئی سازش چلائی جا رہی ہے باقاعدہ کہ جو پہلے سے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بچھڑی ہوئی قوم ہے، انہیں آپس میں برادری کے نام پہ خاص طور سے الیکشن کے وقت پہ بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک محلے میں ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے ہوں، ایک ہی برادری کے لوگ رہتے ہوں، ان میں بھی آپس میں بہت سی ناراضگیاں ہوتی ہیں، کسی نے کسی کی زمین کبھی لے لی ہوتی ہے، کسی کے ہاں کسی پہ ظلم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک ہی برادری، چاہے وہ سادات کی برادری ہو، خاصاب کی برادری ہو، کوئی اور برادری ہو، آپس میں اتنے ٹینشن ہوتے ہیں، تو سوچئے ایک زمانے سے بہت سی مسلمانوں کی برادریاں ساتھ رہتے ہیں، کئی سو سالوں سے آئی ہیں، کبھی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی سے غلطی ہوگی، اللہ کے یہاں سب کو اپنا جواب دینا ہے۔ جس نے کسی غریب کسان پہ ظلم کیا ہے، زمیندار نے، اس کو بھی جواب دینا ہے۔ لیکن اس وقت جو قوم پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، خاص طور سے برادری وار پھیلا کر اسے مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اسے کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم محمدی ہیں، ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ہمارے یہاں اونچائی کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے اور ہمیں آپس میں پڑھنا نہیں ہے۔ دوسرا، ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پہ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہمارے سوڈانی بھائیوں کو، اور جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میں کہتا ہوں، ہم آپس میں اپنے سماج میں کتنا ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے آ رہا ہے، کوئی کسی کو جھوٹی مخبری میں پھنسا دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیس میں پھنسا دے رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے اپنے برادری کے اس میں اثر میں پھنسا دے رہا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کی بچی کو بیاہ کے لا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی کسی کے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ہم خود اپنے سماج سے پہلے ظلم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں دوسرے بھی ہم کو ظلم نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اپنے سماج سے ظلم ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنے گھر کا ماحول ہمیں دینی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بہترین علم دنیا دینے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں برادری واد میں نہیں بٹنا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ یہ جو مدارس اور مکاتب ہیں، یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک پہلوان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ جائے تو بستر سے آ لگتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی قوم کے مدارس اور مکاتب کمزور پڑ جائیں تو وہ قوم بھی نیچے آ جاتی ہے۔ یہ صرف علماء اکرام کی ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ پوری عوام کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں اپنی مدارس کو مضبوط کریں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انتظام بہتر ہے کہ نہیں ہے، استاد بہتر ہے کہ نہیں ہے، پڑھائی اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام بچوں کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، علماء اکرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔